نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ملک کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے شعراء کرام حضرات، معززین الشہر اور حاضرین جلسہ، اس بزم کو سجانے والے ساحل نیوز کے ایڈیٹر عتیق الرحمان شاوندری صاحب کی خواہش ہے کہ اس موقع پر میں ساحل نیوز کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے بھٹکل میں اردو زبان و ادب کی سرگرمیوں کے سلسلے میں جو ان کی خدمات ہیں ان کی واقفیت انہیں حاصل ہو۔ سب سے پہلے تو میں اراکین ادارہ ساحل نیوز اور اس کے ایڈیٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اتنی خوبصورت شام یہاں سجائی ہے اردو شعر و ادب کے حوالے سے، اور آج کی یہ بزم، یہ مشاعرہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اراکین اور اس کے ایڈیٹر کتنے متحرک اور فعال اور اردو زبان و ادب کے سلسلے میں کتنا ذوق و شوق رکھنے والے افراد ہیں۔ ساحل نیوز نام ہے عتیق الرحمان شاوندری کا۔ عتیق الرحمان شاوندری ہمارے عزیز دوست ہیں، اور ساحل نیوز ان کی سرگرمیوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ شمالی کینرا کا واحد اردو 15 روزہ اخبار ہے جس کے ذریعے اس پورے علاقے میں اردو والوں کو یہاں کی صورتحال سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، اور ان کی دینی و ملی رہنمائی اور ان تک اکابرین ملت کا پیغام پہنچانے کا اہم فریضہ وہ انجام دیتے ہیں۔ عتیق الرحمان شاوندری بنیادی طور سے ایک بے حد متحرک، فعال اور کارگزار نوجوان ہیں۔ بچپن سے جب وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اسی زمانے سے ان کے اندر لکھنے پڑھنے کا شوق رہا ہے، اور ادبی سرگرمیوں میں وہ حصہ لیتے رہے ہیں۔ وہ اسکول ہی میں جب وہ انجمن اسکول کے طالب علم تھے تو قلمی اخبار نکالا کرتے تھے، زیروکس اخبار نکالا کرتے تھے، اور کئی اخبارات انہوں نے اس سے پہلے بھی نکالے ہیں۔ نوائے حیات ان کا ایک ماہنامہ تھا جو 2-3 سال تک وہ نکالتے رہے۔ پھر بھٹکل نیوز کے نام سے انہوں نے تقریباً 4 سال تک اردو صحافت کی خدمت کی ہے اس علاقے میں، اور ابھی تقریباً 2 سال سے یہ 15 روزہ اخبار کی صورت میں ساحل نیوز آ رہا ہے۔ بھٹکل والے اچھی طریقے سے اس کی جو خدمات ہیں اس سے واقف ہیں، اس کے تعارف کی چندہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس موقع سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو صحافت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ملک کے موجودہ بلکہ عالمی سطح پر جو صورتحال ہے ملت اسلامیہ ہند کی، ان میں اہل قلم حضرات کی اردو صحافت کی کتنی عظیم ذمہ داریاں ہیں، اور ان کی کتنی ضرورت ہے، کیسی ناگزیر ضرورت ہے، یہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ اور خود اس ملک میں اور اس شہر میں اس شہر کی ملت اسلامیہ کو جوڑنے کے لیے، ان کو حالات سے باخبر کرنے کے لیے، اور اکابرین ملت کے پیغامات سے اور ان کے گزارشات سے واقف کرانے کے لیے جس طرح کی کوششیں انہوں نے کی ہیں، اور ایوان سیاست اور ایوان اقتدار کے یہاں جس طریقے سے اذان و تکبیر کا فریضہ انجام دینے کی ضرورت ہے، اس فکر کو لے کر جب آگے بڑھے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ آزمائشوں کو اور مصائب کو دعوت دینے کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ان حالات سے یہ اخبار، اس کا ایڈیٹر اور اس کے اراکین گزرے ہیں، تو حق کی صداقت کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جس عزم اور حوصلے کی ضرورت ہے، ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کی ایسی تربیت کریں اور اس طرح کے نوجوان آگے آئیں تاکہ ملت کی خدمت ہو سکے، اور ان کو آگے بڑھانے میں اور ان کو اونچا اٹھانے میں ان کی کوششیں زیادہ کارآمد اور مفید طور سے ہمارے سامنے آ سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وقت کسی لمبی گفتگو کا نہیں ہے، ہم سب شعراء کرام حضرات کی غزل سرائیوں کو سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور خود میں نے ان سے گویا
اس بات کی گزارش کی تھی کہ اس طرح کا کوئی پروگرام نہ رکھا جائے، لیکن ان کا بے حد اصرار تھا۔ اس موقع سے ایک بات اور میں بطور اطلاع اپنے تمام احباب بھٹکل کے لیے بھی عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ بھٹکل میں اردو شعر و ادب کا بڑا توانا اور اچھا ذوق ہے، حالانکہ یہ ہزاروں میل دور، مراکز اردو سے دور، اس کو میں ایک آئی لینڈ کہتا ہوں۔ اردو زبان کا بھٹکل دراصل ایک جزیرہ ہے، ایک ایسا جزیرہ جن کی مادری زبان اردو نہیں، نوایتی ہے، جو اردو سے بالکل مختلف ہے، لیکن جس کا رسم الخط اردو ہے۔ لیکن اس کے باوجود جتنی بڑی تعداد میں یہاں اردو کے ادبا، اردو کے شعراء، اردو کے نثر نگار پائے جاتے ہیں، وہ ایک حیرت انگیز صورتحال ہے۔ اور اسی لیے جب میں نے یہاں دیکھا کہ اردو کی سرگرمیاں اور اردو شعر و ادب کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے وہ بہت وقیح ہے اور بہت اعلیٰ ہے، تو میں نے اپنے انڈر میں، اپنی نگرانی میں پی ایچ ڈی کے لیے ہماری ایک شاگردہ ہے، اور اب وہ شاگردہ نہیں بلکہ انجمن گرلز کالج کی اردو کی لیکچرر ہے، اس نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے اردو غزل کے ارتقاء میں شعراء بھٹکل کا حصہ، یعنی بھٹکل میں اردو زبان کی پوری تاریخ اور آج تک جتنے شعراء بھی بھٹکل میں گزرے ہیں ان کا پورا تعارف اور ان کا ایک تنقیدی جائزہ، تقریباً 550 صفحات میں اس نے ایک مکمل کتاب تحریر کر دی ہے، اور وہ یونیورسٹی میں جمع ہو گئی ہے، اور 2-3 مہینے کے اندر انشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کو مل جائے گی۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ اہل نوائت میں اردو کی پہلی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوگی۔ تو اس طرح کی کوششیں اور اس طرح کا کام بھٹکل میں ہو رہا ہے، اور اس لحاظ سے اہل بھٹکل واقعی قابل مبارکباد ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔